السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں پھر سے ایک ایسی آپ کو کلپ سنوانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا اگر واقعی آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم کسی سے بھی اپنے ماں باپ کے لیے برا بھلا سننا پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارے کسی افراد کو، کسی خاندان والے کو، کسی چچا تاؤ کو، ہمارے ماں باپ کو، دادا کو جب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم کو خود برا لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ماں باپ سے خون کا رشتہ ہے، خاندان سے خون کا رشتہ ہے، اس لیے۔ مگر یہ کیوں بھول جاتے ہو یار کہ رسول اللہ سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے؟ رسول اللہ کے صدقے ہم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ بتائیے، جس محبوب کو رب خود اتنا پیار کرے، اتنا جو ہے چاہے، اتنی محبت کرے، اسی محبوب کے لیے تم برا بھلا بولتے ہو، تم غلط بولتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی شان و عظمت پر جو ہے ڈاکہ ڈالتے ہو، اسی اللہ کے محبوب کے لیے الٹا سیدھا بولتے ہو۔ کلمہ پڑھ کر، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر تم اسی نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہو، کہتے ہو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم۔ اچھا، یہ کہنا کہ حضور کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ ذرا یہ بتاؤ، تعریف ہے یا توہین ہے؟ بہرحال مسلمانوں، وہ شیطان سدھرے نہ سدھرے مگر تم ضرور سدھر جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے، سمجھے؟ ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے تعریف کرتا ہے، نہ کہ اس کی توہین کرتا ہے۔ خیر، آگے کی آپ کلپ سنیں، آگے کی آڈیو سنیں اور فیصلہ کریں سچے دل سے۔ جی، وہابیوں کی نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانی چاہیے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہابی کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا پڑھانا چاہیے؟ دونوں ہی حرام ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے اور پڑھانا بھی حرام ہے، بلکہ یہ کفر ہے، کفر بد انجام ہے۔ دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں سادات کے بخاری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ امام زین العابدین کے 36ویں خاندان میں میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جتنا میرے رب نے چاہا میں نے علم دین بھی حاصل کیا، قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں، تجوید بھی پڑھی، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ہسٹری میں ماسٹر بھی کیا، ایم اے بھی کیا۔ ایک پیر گھرانے کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہاتھ بھی لوگ چومتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ میں کسی کی ماں کو گالی دوں وہ میرا ہاتھ چومے نہیں؟ اونچی آواز سے بولا، تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں، جٹ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، ذرا میری بات کا جواب دیجیے گا۔ اگر اس پورے مجمع میں سے کسی کی ماں کو میں گالی دوں وہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اونچی آواز سے بولا، کیوں؟ آپ نے گالی دی اس کی ماں کو گالی دی نا، اس لیے۔ اور جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے، ذرا غور کیجئے گا، جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے، آپ پھر یہ کویسچن کریں کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تیری ماں کو گالی نکالے کوئی، اس کے ساتھ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتا، تیری ماں بڑی عزت والی۔ میں کہتا ہوں کہ ماؤں کو عزت ملی تو اس ماں کا صدقہ جس کی گود میں زہرا کا بابا کھیلتا رہا۔
اور ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. تو تکلیف کیڑی ہے کہ ہر کس کا جنازہ پڑھنا؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا خود گناہگار ہوتا ہے. چاہے وہ دیوبندی ہو وہابی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. جو بھی گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے اور گستاخ اولیاء کرام ہے، نہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. بے شک 11ویں شریف اور کل شریف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خنزیر سے زیادہ حرام ہے. یا بیان فرمائیں کہ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس شخص کی پہلے آپ نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، پھر آپ نے لکھا ہے اس شخص کی. اس شخص واحد ہے، کچھ لوگ جمع ہے. اب کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے یا جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں. 11ویں شریف ہے یا کل شریف ہے، اس میں ہوتا کیا؟ یہ 100 مرتبہ آپ نے مسئلے کو سمجھا ہوگا. اس میں 11ویں شریف ہم کو حضور غوث پاک کی عبادت کے لیے نہیں کرتے، اصالے ثواب کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس خیرات کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچا دے. اور اس کا باقاعدہ طور پہ صحیح احادیث مقدسہ سے ثبوت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، اس کا کوئی انتظام کر دو. انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنویں پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا ہو کہ حاضر فی سبیل اللہ، ثابت کر دے مولوی میں آ جاؤں گا، میرا قتل معاف. ام سعد، انہوں نے کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، حاضر فی سبیل اللہ نہیں، لے ام سعد، غیر کے نام پر آیا. غیر کے اونچی آواز سے تو بول رہے ہیں. یہ صحیح کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو مانتا ہے اونچی آواز سے بول دے، باقیوں کے بارے میں فرشتہ لکھ لے گا. یہ قرآن پاک ہے صحیح؟ یہ قرآن پاک ہے تو میں دیکھتا ہوں، اس کو شروع کرتا ہوں. سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے، تو یہ سورت غیر کے نام پہ ہو گئی. بول دیں اونچی آواز سے تو بول دیں. آپ جو سامنے بیٹھے نا جی آپ بولیں. پیچھے والے گھر اپنی بیگموں سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم نے بولنا نہیں آج. اس سے آگے ہے سورہ آل عمران. نہیں وہ آپ اکیلے نہیں ڈرتے، مولوی بھی ڈرتے ہیں. جی آل عمران یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ النساء یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ المائدہ دسترخوان والی یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ الانعام چوپایوں والی یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ الاعراف یہ بھی غیر کے نام پہ. سورۃ الانفال یہ بھی. ایک سورۃ الرحمان ہے اللہ کے نام پہ. 113 غیر اللہ کے نام پہ. غیرت ہے نا تو 113 صورتیں پڑھنی چھوڑ دے، سننی پڑھ لیا کریں گے. غیر کا نام جو آ گئے آپ چھوڑیے. غیر کے نام پہ جو چیز آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. آپ کے رقبے ہیں، آپ کاشتکاری کرتے ہیں، آپ جب بھی کسی سے رقبہ خریدتے ہیں محکمہ مال میں پٹواری کے پاس جاتے ہیں، رقبے کا انتقال اللہ کے نام کرواتے ہیں یا اپنے نام؟ بولیں جی اپنے نام کرواتے ہیں نا، تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا نا. تو مولوی سے پوچھئے کہ یہ رقبہ ہو گیا غیر اللہ کے نام، اب یہ تو ہو گیا حرام. جب آپ گندم اس میں کاشت کرتے ہیں تو مولوی کس منہ سے اشر لینے آتا ہے؟ حرام کھانے آتا ہے. سوچنے والی بات ہے. مولوی پھر حرام کھانے آتا ہے نا جی، کو حرام ہے نا، غیر کے نام پہ جو ہو گیا. یہ مسجدیں آج کل اللہ کے نام پہ نہیں، یہ دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ اہل حدیث کی ہے، وہ شیعہ کی ہے، وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے. اللہ کا گھر دکھاؤ کہاں پہ. اور اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو جہاں تمہارا حق بنتا ہے توحید کے نغمے الاپنے کا، وہاں ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی آ کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا کریں. مجھے اور سے بولی
ہماری مسجد میں ایک بار تبلیغی جماعت والے آ گئے تو میں نے کہا جی کہ آپ کو اجازت نہیں, آپ تشریف لے جائیں, آپ کے اپنے مسلک کے لوگ ہیں, وہاں جا کے تبلیغ کریں. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ان کی مرضی ہے, ہمیں وہاں جانے دیں یا نہ جانے دیں, ہم تو یہاں دین کی باتیں کرنے کے لیے. میں نے کہا جی اب وہاں جائیں, جا کے دین کی باتیں کریں. جی وہ تو ان کی مرضی ہے جی, وہ ہمیں پتہ نہیں وہاں جانے دیتے. تو میں کہ ادھر پیسے بھرے ہوئے جی, وہ تمہیں مرضی ہے جانے دیں یا نہ جانے دیں, ادھر آ جاتے ہو روزانہ بستر اٹھا کے اور سوندے بھی پھر دال کھا کے. تو اب ذرا حضور غور کیجئے گا کہ اچھا یہ غیر اللہ کے نام پہ, تو حضرت سعد نے بھی اپنی ماں کے نام پہ کنواں, اب اس سے پانی نبی پاک نے پیا. غوث پاک کے نام پہ خیرات پکی ہو تو یہ خنزیر ہے, اس لیے کہ یہ غیر کے نام پہ پکی ہے. وہ کنواں بھی تو غیر کے نام پہ تھا. مولوی ہے حوصلہ تو سینے پہ ہاتھ رکھ, فتویٰ لگا. اس کا پانی صدیق اکبر نے حرام سمجھ کے پیا کہ حلال, حضرت عمر فاروق نے حلال سمجھ کے پیا کہ حرام, حضرت عثمان غنی نے, حضرت علی نے, صحابہ نے, پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی پیا, کیا سمجھ کے پیا؟ ایصال ثواب کی چیز ہے, جائز ہے, حلال ہے, اور اس پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, کچھ اور نہیں پڑھتے. اور جس پہ قرآن پڑھا جائے نا اس کو شیطان نہیں کھاتا. یہ میں کسی کو ہوٹ نہیں کر رہا ہوں. مثنوی کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مکھیوں سے پتہ کیا گیا کہ یہ مکھیاں شہد کس طرح بناتی, تو مکھیوں نے کہا کہ ہم مختلف ذائقے کے رس لے کے آتی, اس وقت یہ شہد بنتا ہے جب ہم اس پہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ بات. تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں 2 نمبر کا شہد بھی آ گیا. میں نے ایک سیانے سے پوچھا جی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی؟ اس نے کہا جی بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا. میں نے کیسے؟ کہنے لگا روٹی پہ لگاؤ, کتے کے آگے پھینک دو, اصلی ہوا تو نہیں کھائے گا, نقلی ہوا تو کھا لے گا. نہیں سمجھائیں گے, ذرا غور کیجئے گا. نہیں, کتے کے آگے روٹی ڈال دو, اور میں نے اس کو آزمایا, میرے کئی رفقا نے اس کو آزمایا. میں نے ایک جمعے پہ یہ خطاب کیا اور بتایا, اور اس کے بعد کئی لوگوں نے, میرے مخالفین نے بھی آزمایا. شہد لگا کے, اصلی شہد جس پہ درود پڑا ہوا, جس پہ درود پڑا ہوا ہے, اس کتے کے آگے پھینکا, کتے نے اس کی طرف منہ بھی نہیں کیا. جب نکلی لگا کے میٹھا اس کے سامنے پھینکا, وہ کھا گیا. تو ثابت ہوا جس پہ درود پڑا ہو کتے نہیں کھاتے. جناب حضرات سنی آپ نے یہ 2 آڈیو میں نے آپ کو سنوائی. ایک حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے. کسی صاحب نے پوچھا کہ وہابی دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں, یا پڑھانا چاہیے یا نہیں, تو جواب نام ملا نہیں. اسی طرح پھر کسی کا سوال تھا کہ دیوبندی وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں. تو یہ جو سید صاحب بتا رہے ہیں, تو میں حالانکہ ان کو تو جانتا نہیں ہوں, میں ان کا نام جانتا ہوں اور کہاں سے ہیں وہ بھی میں نہیں جانتا, مگر میرے نبی کا ذکر کیا, میرے نبی کا کمال بتایا, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بتا دے گا مجھے یہ حضرت کون ہیں, کہاں سے ہیں حضرت. بہرحال یہ آڈیو آپ کو سن کر انشاءاللہ یقیناً دل خوش ہو گیا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو بیماری رہتی ہے کہ ارے بھئی غیر اللہ کے نام سے جو کوئی چیز ذبح کی جاتی ہے وہ حرام ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, کسی غیر کے نام کا جو ہے یہ حرام ہے. تو بڑے اچھے انداز میں حضرت نے بتایا آپ حضرات کو, مجھے تو بہت سمجھ میں آیا. بہرحال کیا آپ کو بھی سمجھ میں آیا؟ آپ اس بات کا ضرور جواب دیں اور فیصلہ کریں کیا کسی کے نام کرنے سے کوئی چیز کیا حرام ہو جاتی ہے.
ارے ہر ایک کی الگ الگ کیفیت ہے, ہر ایک کا الگ الگ ایک معنی ہے. دیو کے بندروں, تمہارے نانا نے نا, تمہارے ماموں نانا نے تمہاری اماں کو تمہارے باپ کے نام کر دیا, تو تمہاری اماں بھی حرام ہو گئی کیا؟ یار میں غصے میں تھا, بہت کچھ کہہ دیتا ہوں, اور یہ بات سچ ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, سمجھے؟ تمہارے نانا تمہارے ماموں چاہتے تو کسی کے بھی نام کر دیتے, وہ اپنے ہی خاندان میں کسی کے بھی نام کر دیتے تمہاری اماں کو. تمہاری اماں کی رجسٹری جو ہے نا وہ تمہارے باپ کے نام کرائی, سمجھے دیو کے بندرو؟ تو اب بتاؤ تمہاری اماں حرام ہو گئی؟ تو پھر تو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا, کھانا پانی کچھ بھی جو ہے آپ کے لیے درست نہیں ہے. کیوں؟ اور جس کھیت سے اناج اگتا ہے اور تم چندہ مانگنے جاتے ہو, عشر مانگنے جاتے ہو, کہتے ہو لاؤ مسجد کے نام پہ دے دو, اور مدرسے کے نام پہ دے دو, اور اس کے نام پہ دے دو, اور اس کے نام پہ دے دو, یتیم بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے تم ڈھونگ رچا کے جاتے ہو. تو پھر وہ حرام مال کیوں لینے جاتے ہو جو کسی غیر کے نام پر ہے؟ تمہارے باپ کے نام میں تھوڑی ہے وہ زمین, وہ کسی اور کے نام میں ہے, سمجھے؟ شیطانوں, پہلے دین کو سمجھو کہ دین ہے کیا. لوگوں کو دھوکہ مت دو, بیوقوف مت بناؤ لوگوں کو, سمجھے؟ اور جو جانور تم ذبح کرتے ہو قربانی میں, وہ کسی نہ کسی کے نام سے ہی کرتے ہو. تمہارے باپ کے نام سے ہو, تمہاری ماں کے نام سے ہو, تمہارے دادا کے نام سے ہو, تمہاری دادی کے نام سے ہو, پھر اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں اس پر, اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. خیر, یہ دو آڈیو سن کر آپ کو کیسا لگا؟ کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جن کو سمجھ میں نہ آیا ہو وہ بھی بات کر سکتے ہیں, اور جن کو سمجھ میں آ گیا ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنا اظہار خیال پیش کر سکتے ہیں. بہرحال میں کہنے میں چوکتا نہیں ہوں. مجھے لگا کہ دیوبندیوں کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, صرف سمجھانے کی نیت سے. میں نے سمجھانے کے لیے بولا ہے, نہ کہ طنز کیا ہے, سمجھے مسلمانوں؟ کیونکہ ان کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو ان لوگوں کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے, شرک بدعت حرام ناجائز یہ وہ تمام طرح کی باتیں. حالانکہ نہ یہ شرک کو جانتے ہیں نہ حرام کو جانتے ہیں, یہ کسی چیز کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کسی چیز کی تعریف کر دی تو میں ان کو خود حرامی ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کسی بدعت کی تعریف کر کے دکھا دیں, میں ان کو خود بدعتی ثابت کر دوں گا. یہ کسی شرک کی تعریف کر کے دکھا دیں, میں ان کو خود مشرک ثابت کر دوں گا الحمدللہ. سمجھے مسلمانوں؟ بہرحال ان شیطانوں کے چکر میں نہ آئیں, اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کو بچائیں. ٹھیک ہے, دیوبندی جماعتوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ نماز کے نام پہ تمہارا ایمان لوٹنے نکلتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رائے کے دانے برابر اگر کوئی ایمان بچا کے لے گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ, اس کو بھی جنت ملے گی. تو یہ شیطان تمہاری جنت چھیننے کے لیے وہ تمہارا رائے کے دانے برابر جو ایمان ہے نا اس کو لینے جاتے ہیں, اس کو چرانے جاتے ہیں, اس کو تم سے چھیننے جاتے ہیں. یہ ایمان کے لوٹیرے ہیں, ایمان کے چور ہیں, ایمان کے ڈاکو ہیں. جب ان کی خود کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو تمہاری نماز کیا ہوگی ان کے اماموں کے پیچھے؟ مسلمانوں ذرا بتاؤ. اور ہے کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات کرنے والا تو آؤ نکل کے, پوری دنیا کے دیوبندیوں آؤ نا نکل کے. میں تو اعلان کر چکا ہوں کئی سال پہلے سے, بات نہیں کرتے ہو تم لوگ, چور ہو, ڈاکو ہو, ایمان کے لوٹیرے ہو. جب مجمع عام میں جب بات ہوگی تو پتہ چلے گا تم کتنے بڑے ڈاکو ہو ایمان کے, کتنے بڑے لٹیرے ہو, کتنے بڑے چور ہو ایمان کے. بس تم نے ایک کام پکڑ لیا ہے, کم علم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے اپنی جماعت میں لے جاتے ہو, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یار پہلے سے تو ہم پتہ نہیں کہاں تھے, اب آئے صحیح تھے.
حالانکہ صحیح جگہ نہیں آئے، جہنم کی جو ہے آگ جو ہے چھوئے گی، جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو، سمجھے؟ دیوبندیوں کی نماز نماز نہیں ہے، سمجھے؟ دیوبندیوں کی کوئی بھی عبادت نہیں ہے، دیوبندیوں کا کوئی بھی عمل کار خیر نہیں ہے، سمجھے مسلمانوں؟ کوئی بھی عمل کار خیر جب ہوگا جب ایمان سلامت ہوگا، جب ایمان ہی سلامت نہیں ہے، ایمان ہی مکمل نہیں ہے، حضور سے محبت ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو میرے مسلمان بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں بھول جاتا ہوں اس بات کو کہنے سے، حالانکہ کیونکہ اس لیے بھول جاتا ہوں کہ میرا مقصد اپنے چینل کو سبسکرائب کرانا نہیں رہتا، بلکہ اپنے مومن بھائیوں تک اپنی بات کو پہنچانا رہتا ہے۔ اس لیے جو میرا مقصد ہوتا ہے میں وہی بولتا چلا جاتا ہوں، مگر پھر لاسٹ میں اس لیے بولتا ہوں کہ اگر چینل سبسکرائب ہوگا تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے گا، اس ویڈیو کا میسج پہنچے گا، اور جب ویڈیو کا میسج پہنچے گا تو آپ حضرات انشاءاللہ ضرور دیکھ لیں گے، اور جب دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی، اور جب بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ تو اپنے آپ کو ان ایمان کے لٹیروں سے، ایمان کے چوروں سے، ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔